السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان حیات بائی زہرا بنت خالد پارٹ 4۔ حیات کالج میں سمر کلاسز جوائن کر چکی تھی اور ریگولری جا بھی رہی تھی۔ لارا، ماہی اور علیزے نے بھی اسی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ چاروں بیک بینچرز مختلف کلاسز اور سیکشنز میں تھے، مگر وہ بریک میں مل لیتے تھے اور ان کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ ایک جگہ ہے۔ دن کا ایک بڑا حصہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی عادت تھی، اب کیسے دور رہ سکتے تھے؟ مگر وقت ہے نا، بڑی ظالم شے ہے یہ وقت۔ جس بھی رشتے کے بیچ آ ٹھہرے وہ رشتہ زنگ آلود ہو کر صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت رشتہ بھی وقت کے سائے میں آ کر اپنی ساری خوبصورتی کھو دیتا ہے۔ تاریخ 3 جولائی بروز جمعہ نکاح کا فنکشن میر ہاؤس کے وسیع لان میں طے پایا تھا، جو کہ گھر کے چاروں اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ بلوچ فیملی نے فنکشن سے پہلے ہی پہنچنا تھا، البتہ عمیر اور عبداللہ پہلے آ چکے تھے، حاجی ایان اور واصف کی مدد کے لیے۔ فنکشن کے لیے مینجمنٹ ٹیم تو بلائی گئی تھی، مگر پھر بھی کام تو دیکھنے ہی تھے۔ ماشاءاللہ حیات پری لگ رہی تھی، حیات پری لگ رہی ہو، کلر بہت سوٹ کیا ہے۔ حیات جیسے ہی میر ہاؤس پہنچی وہ خالہ سے مل کر سیدھا آیت کے کمرے میں آئی تھی تو آیت بے اختیار بولی تھی، واقعی ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ حیات نے ایک بار پھر خود کو شیشے میں دیکھا اور مشکوک انداز سے پوچھا۔ بالکل، میں تم سے ناراض تھی کہ تم نے کل عمیر بھائی کے ساتھ کیوں نہیں آئی، مگر اتنی پیاری لگ رہی ہو، جاؤ معاف کیا، آیت نے محبت سے اسے تکتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے تو معافی مانگی ہی نہیں، حیات ایک آنکھ دبا کر شرارت سے بولی تو جواباً آیت ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، حیات نے آیت کو سر تا پیر دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ جانی، آؤ جلدی سے تمہیں جیولری دوں، آیت نے کہہ کر حیات کی اور اپنی جیولری نکالی اور پھر اپنی تیاری کو آخری ٹچ دینے لگی۔ ساری کزنس نے لائٹ گولڈن ہلکے کام والی شارٹ شرٹس کے ساتھ ہم رنگ شرارے پہن رکھے تھے اور سب کے دوپٹوں کے رنگ مختلف تھے۔ حیات نے گولڈن کے ساتھ میرون دوپٹہ لے رکھا تھا، آیت نے پنک، بینش اور زینب نے بیبی پنک اور ہانی نے گولڈن ہی لے رکھا تھا۔ دوسری جانب لڑکے بھی لائٹ گولڈن رنگ کی شلوار قمیضوں میں ملبوس تھے۔ گولڈن بھی ایسا تھا کہ سفید کا گمان ہوتا۔ جب حیات تیار ہو گئی تو آیت سے گویا ہوئی۔ سب کدھر ہے؟ میں لان سے گزر کر آئی ہوں، ادھر تو کوئی بھی نہ تھا، البتہ سیٹ اپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یار، حیات نے چمکتی آنکھوں سے کہا تو آیت شرارت سے گویا ہوئی۔ پہلے بتاؤ پوچھ کس کا رہی ہو؟ یار سب کا، واسی بھائی، عمیر بھائی، حاجی زین اور وہ بندر، حیات نے کہا تو آیت بے اختیار ہنس دی۔ ہاں ہاں حیات، تم اور تمہارا بندر، آیت نے ہنستے ہوئے کہا تو حیات نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ آیت گڑبڑائی اور فوراً بولی، مطلب تم اور تمہارا بندر کہنا یہ میری بات کا جواب نہیں، حیات نے گھورتے ہوئے کہا۔ یار واسی بھائی کے کمرے میں ہے، سب ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ ویسے یار توبہ ہے، ہم لڑکیاں تو خواہ مخواہ بدنام ہیں، خود اتنا ٹائم لگا رہے ہیں، آیت نے صدمے سے کہا تو حیات ہنسنے لگی۔ آؤ ہم لوگ چلے اور نکالیں ان کو۔ ہانی جو ساتھ کھڑی تیار ہو رہی تھی، ایک آخری نگاہ آئینے میں خود پر ڈال کر بولی، نہیں تم چلو، میں جنت آپی سے مل کر آئی۔ حیات کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تو ہانی واسی کے کمرے کی جانب چل دی۔ مل کر وہیں آ جانا، آیت بھی کہہ کر ہانی کے ساتھ چل دی۔ حیات نے سر ہلا دیا۔ بینش اور زینب ساتھ تھی، عبداللہ بھی زینب اور بینش کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ جنت کی فیملی نکاح سے ایک دن پہلے ہی میر ہاؤس آ گئی تھی، کیونکہ نکاح کے دن پھر اسلام آباد سے آتے تاخیر ہو جاتی۔ جنت گیسٹ روم میں تیار بیٹھی تھی، سفید پیروں کو چھوتی فراک پہنے جس پر جگہ جگہ نفاست سے گولڈن کام ہوا تھا، وہ بالکل ساحرہ لگ رہی تھی۔ خوبصورت نین نقش پھر ہلکے پھلکے میک اپ نے چاند کا ٹکڑا بنا دیا تھا۔ ارے ماشاءاللہ، بہت بہت پیاری لگ رہی ہے آپی، آج تو واسی بھائی گئے، حیات نے جنت کو دیکھ کر شرارت سے کہا تو جنت کے گال گلابی ہوئے، مگر پھر کھل کر مسکرائی۔ باز آ جاؤ لڑکی، دلہن میں ہوں اور مجھ سے زیادہ خوبصورت تم لگ رہی ہو، جنت نے مصنوعی خفگی سے کہا تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ وہ تو میں پہلے ہی ہوں، اس نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا تو جنت نے اعتراف کیا، کوئی شک نہیں۔ تبھی نفیسہ کمرے میں داخل ہوئی اور جنت کی نظر اتارنے لگی۔ جنت کے ساتھ انہوں نے حیات کی بھی نظر اتاری اور حیات کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولی، حیات بیٹا، آپ کے خالو کہہ رہے ہیں کہ سب بچوں کو کہیں کہ جمعے کا وقت ہو رہا ہے، تیار ہو کر جلد از جلد نیچے آ جائے، خصوصاً واصف کو۔ جی ٹھیک ہے خالہ، میں کہتی ہوں،
حیات نے مسکرا کر کہا تو نفیسہ حیات کی بالائیں لیتی کمرے سے چلی گئی۔ حیات مڑی تو جنت مسکراہٹ دبائے بیٹھی تھی۔ حیات نے ایبرو اچکائے تو جنت بولی، اتنی فرما برداری، اوہ ہو، خیر ہی ہے نا؟ جنت بظاہر مشکوک لہجے میں پوچھ رہی تھی مگر آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ مطلب؟ حیات نے ناسمجھی سے جنت کو دیکھا تو جنت شرارت سے بولی، مطلب آیان اور تم؟ جنت نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حیات کو تو مانو تب ہی چڑھ گئی۔ نہایت سرد انداز میں بولی، جنت آپی، ڈونٹ کمپیئر می with him. I really don't like him and I swear he also doesn't like me. جنت آپی، میرا موازنہ اس کے ساتھ مت کرے، میں اسے واقعی پسند نہیں کرتی اور قسم سے وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتا۔ جنت نے مسکرا کر جواباً کہا، And how do you know he doesn't like you؟ تمہیں کیسے پتا وہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ جواباً حیات چڑ گئی، آپی پلیز نو مور ڈسکشن اباؤٹ دیٹ ایڈیٹ۔ وہ کہہ کر کمرے سے واک آؤٹ ہو گئی۔ پیچھے جنت کا شرارت سے بھرپور کہا وہ سن سکتی تھی، نہ کر یار، یہ اپنی حیات ہی ہے نا؟ حاجی قریباً چیختے ہوئے حیات کو دیکھ کر حیرت سے بولا تھا، الحمدللہ حاجی، کوئی مسئلہ ہے؟ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں کیا؟ حیات نے فاتحانہ انداز اختیار کیا تھا اور پہلے سے شرارہ اٹھاتے دروازہ بند کرتی اندر آ گئی تھی۔ بس کرو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو، نظر لگانی ہے کیا اسے؟ آیت نے آیان کے کندھے پر مکہ جڑا تھا جو حیات کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا۔ آیت کے کہنے پر سٹپٹایا اور نظروں کا رخ پھیرا تو سب ایک ساتھ ہنس دیے۔ مان جا آیان، وہ پیاری لگ رہی ہے، حاذق نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو جواباً اس نے گھورا اور سب ایک ساتھ ہنس دیے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو حیات، زین نے مسکرا کر کہا تو آیان نے ایک ایبرو اچکا کر حیات کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اس کو باز کر لو۔ حیات جواباً دل کھول کر ہنسی اور اس سے پہلے کچھ کہتی آیان جھٹ بولا، میک اپ کا کمال ہے سارا، میک اپ بھی نہیں انہی پر سوٹ کرتا ہے جن کی شکل اچھی ہو، وہ بھی حیات تھی دو بدو بولی تھی۔ آیان نے نظریں پھیر لیں، نظر کرنا، نظر انداز ہونا، یہی تو ہے پیار کا آغاز ہونا۔ آ جاؤ سب نیچے جا کر گروپ سیلفیز لیتے ہیں، ہانی چہکتی ہوئی بولی۔ تبھی واصف کمرے میں داخل ہوا۔ لڑکوں، کیوں مجھے میرے نکاح کے دن ہی میرے باپ سے جوتے پڑوانے ہیں؟ واصف جلدی میں بول رہا تھا، نکلو جمعے کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ جلدی بالوں میں برش چلا رہا تھا، تیار وہ پہلے ہی تھا۔ جنت آپی تو ابصرہ لگ رہی تھی زینب۔ حیات بات تو زینب کو دیکھ کر رہی تھی مگر جان بوجھ کر اتنا اونچا بولی کہ واصف سن لے۔ واصف کے بالوں میں چلتے برش کی رفتار سست ہوئی اور بےتابی سے بولا، واقعی دکھاؤ، پکچر تو بنائی ہوگی، دکھاؤ تو۔ سب اس کے انداز پر دل کھول کر ہنس دیے تو وہ شرمندہ سا ہوتا کمرے سے نکل گیا۔ واصف کے پیچھے باقی لڑکے بھی چل دیے تو آیان جاتے جاتے مڑا۔ حیات جو ان کے ساتھ پیچھے ہی نکل رہی تھی حیرت سے اس کے مڑنے پر اسے دیکھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، آیان سے رہا نہ گیا۔ وہ نہیں جانتا کیسے وہ یہ الفاظ ادا کر گیا مگر کہتے ہیں جو دل کی باتیں ہوتی ہیں انہیں ادا کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آنکھیں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی بہت کچھ بتا رہی تھی جسے وہ خود بھی نہیں مانا تھا۔ البتہ حیات حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی اور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایسے انداز پر وہ خجل سا ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تعریف کی ہے؟ انبلیویبل، کام بولو بندر، اس نے حیرت سے کہا تو آیان کو تب چڑھی کہ کیا ضرورت تھی بولنے کی، خواہ مخواہ شوخی ہو جائے گی اب۔ کوئی کام نہیں، آیان نے نگاہیں پھیری، ناممکن، میں نہیں مانتی۔ وہ ابھی بھی حیران تھی، مطلب ایسا ممکن ہی کیسے تھا؟ تو مت مانو، وہ کندھے اچکا کر بولتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ بے یقین کھڑی تھی۔ پورا لان روشنیوں سے نہا رہا تھا۔ میر ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ نکاح جمعے کے بعد رکھا گیا تھا۔ ادھر مرد حضرات جمعہ ادا کر کے آئے، ادھر نکاح کا شور بلند ہوا۔ جنت کو اس وقت شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی تھی جسے سامیہ، سعدیہ اور نفیسہ پورا کر رہی تھی، مگر ماں وہ ہستی ہے جس کی کمی کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ شدت سے ماں کو یاد کر رہی تھی اور اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے وہاں پورا ٹولہ موجود تھا۔ سعدیہ بیگم پیار سے بھانجی کے سر پر ہاتھ رکھے اسے چپ کروا رہی تھی جو نفیسہ کے گلے لگی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ جنت آپی پلیز 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 بعد میں رو لینا، ہم نہیں روکیں گے، ابھی میک اپ خراب ہو جانا ہے، ہانی نے ٹیشو کا ڈبہ سامنے پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ واسی بھائی نے ڈر جانا ہے اگر آپ کا کاجل پھیل گیا تو، آیت نے بھی حصہ ڈالنا فرض سمجھا تھا۔ ابھی تو واٹر پروف میک اپ نے سنبھالا ہوا ہے مگر جس طرح آپ ندیاں بہا رہی ہے مجھے نہیں امید کہ زیادہ دیر ٹکے گا۔
حیات نے بہت سوچ سوچ کر بولا تو جنت سمیت سب اس کے انداز پر ہنس دیے۔ جب نکاح کا شور بلند ہوا تو جنت پر لال جاری دار دوپٹہ اڑا گیا جس پر تلے کے کام سے واصف کی دلہن لکھا تھا۔ زین اور عثمان اندر آئے اور بیٹی کو پیار کیا اور نیچے آنے کا کہہ کر چل دیے۔ زین بہن کے ہاتھوں کو پکڑ کر گھٹنے ٹیکتے ہوئے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں میں موجود بہن کے مہندی سے سجے ہاتھوں کو چوم کر اپنے آنسوؤں پر پہرا باندھتا کمرے سے چل دیا۔ لڑکیاں تو عثمان کے جاتے ہی کمرے سے نکل گئی تھی تو تینوں خواتین نے جنت کا دوپٹہ درست کیا اور اٹھنے میں مدد دیتی کمرے سے باہر لے آئی۔ جنت اٹھ کھڑی ہوئی زندگی کے نئے سفر کے لیے۔ گیسٹ روم سے نکل کر جب جنت نے سیڑھیاں اتری تو سیڑھیوں کے اختتام پر لڑکیوں کا ٹولہ پھولوں سے بنی سیج لیے کھڑا تھا جس کا اوپر والا حصہ سرخ و سفید پھولوں سے سجا تھا اور چاروں اطراف پر لگے ڈنڈوں پر خوبصورت سفید پھولوں کی بیلیں تھیں جس میں جگہ جگہ سرخ پھول بھی سجے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ پھولوں کی سیج تلے جنت درمیان میں شرمائی گھبرائی کھڑی تھی۔ دائیں جانب سے سیج کو آیت نے پکڑ رکھا تھا جس کے پیچھے ہی دائیں جانب کا سرا حیات کے ہاتھوں میں تھا جبکہ بائیں جانب سے زینب اور پیچھے ہانی موجود تھی۔ تینوں خواتین سیج تلے جنت کے پیچھے تھیں۔ جنت نظر جھکائے چلتی لان میں موجود ایک زمین پوش سفید مخملی چادر پر آ کر بیٹھ گئی جس کے دوسرے جانب لڑکوں کا ٹولہ تھا اور جنت کے سامنے واسی بیٹھا تھا۔ درمیان میں پھر پھولوں کی سیج تھی۔ معمول سے ہٹ کر آج ہوا چل رہی تھی۔ مولوی صاحب، زین، عثمان، شاہر، بلوچ اور افتخار میر جنت کی طرف کی سیج میں نمودار ہوئے تھے۔ حیات لوگ سب جنت کے پیچھے ہی مخملی چادر پر بیٹھی تھی۔ جنت عثمان بنت عثمان احمد، کیا آپ کو واصف افتخار میر ولد افتخار میر سے بعوض 1,00,000 حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر جنت کو لگا وہ بول نہیں سکے گی۔ ہر لڑکی کے لیے زندگی میں سب سے مشکل کام اپنے باپ کے نام کو ہٹا کر ایک غیر لڑکے کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا ہوتا ہے۔ وہ غیر لڑکا نکاح کے 3 بول سے اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ عثمان نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی دبی دبی آواز نمودار ہوئی، قبول ہے۔ 3 بار کلمات ادا ہوئے اور پھر کچھ دستخط کر کے لڑکے کی جانب نکاح کے لیے اٹھ گئے۔ جنت اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جس سے ابھی اس نے دستخط کیے تھے۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی کی زندگی میں شامل ہو جانا؟ کیا کوئی ایسے ہی کسی کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب سے نکاح مکمل ہوا تو ماحول میں خوشی کا شور برپا ہوا اور سب نے دونوں کے اچھے نصیب کی دعا کی، مبارکباد اور ہنسی مذاق۔ نکاح جیسا خوبصورت رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ جنت خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ آسان تو نہیں ہوتا ایک نام ہٹا کر دوسرا نام ساتھ لگانا، آسان تو نہیں ہوتا ایک خوشیوں سے بھرا آنگن چھوڑ کر کسی اور کے گھر جا کر بسنا۔ پھولوں کی سیج ہٹاتی گئی تھی، بچہ پارٹی فوٹوگرافر کو چمٹ گئی تھی۔ نکاح مبارک زوجہ محترمہ۔ واصف نے جنت کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی تو ینگ جنریشن نے ہوٹنگ شروع کر دی اور فوٹوگرافر سمیت بہت سے کیمروں نے یہ خوبصورت لمحہ قید کیا۔ نکاح کے بعد دلہن دولہا کو اسٹیج کی زینت بنایا گیا تھا۔ جنت کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی، عجیب سے احساسات تھے، سمجھ سے باہر تھا کہ خوش ہو کہ روئے، اس لیے مسکرا رہی تھی۔ دوسری طرف کیمرہ مین تصاویر کھینچتے کھینچتے تھک گیا تھا مگر بچوں کی پوز ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، جیسے برسوں کے غریبوں کو آج تصاویر کھنچوانے کا موقع ملا ہو۔ اولڈ جنریشن پہلے ہی تصاویر بنوا کر اپنے اپنے بچوں کے کرتوت دیکھتے ہوئے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ لے جائیں گے دل والے دلہنیا لے جائیں گے۔ آیان، حاذق اور زین پاگلوں کی طرح شور مچا کر ناچ رہے تھے۔ کیا گدھوں کی طرح ناچ رہے ہو؟ طریقہ نہیں ہے ڈانس کرنے کا؟ حیات نے کمر پر ہاتھ جماتے ہوئے اپنی گولڈن آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا تو جواباً آیان بولا، کیسے ناچتے ہیں تم ہی بتا دو۔ ہو جائے مقابلہ؟ ہانی ٹپکی تھی۔ ہو جائے لڑکے لڑکیاں۔ حاضی تو پہلے ہی ایسے مقابلوں کے لیے تیار تھا۔ ڈن، آیان نے بھی کہا تو حیات بولی ڈن۔ حاجی جا کر ڈی جے جو کہ عبداللہ تھا اسے گانوں کی گائیڈ لائن دے آیا اور پیچھے آیان، عمیر اور زین کو ہاتھوں کے اشارے کر کے کچھ سمجھا رہا تھا۔ دوسری طرف حیات نے بینش، ہانی، زینب اور آیات کو کھڑے کھڑے کچھ سٹیپس سمجھائے تھے۔ دلہن دولہا سمیت سب بڑے بہت توجہی سے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹل بگن۔
بگن۔ پہلے لڑکوں نے بریک ڈانس کیا تھا اور جس میں حاذق کمال مہارت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر لڑکیوں کی باری آئی تو وہ بھی کم نہیں تھی۔ آخر میں دونوں نے مل کر ایک گانے پہ ڈانس کیا، میں تیرے جھانسے میں نہ آؤں گی ارے دیوانے جا کیوں۔ لڑکے اپنی باری پر اور لڑکیاں اپنی باری پر ڈانس کر رہی تھی۔ بس یار میں تو تھک گئی، ان میں پتہ نہیں کون سے اسپرنگ فٹ ہے جو یہ تھکتے ہی نہیں۔ ہانی گہرے سانس لیتی ہوئی اپنا شرارہ سنبھالتی ایک صوفے پر جا بیٹھی۔ ہانی کو دیکھتے ہوئے آیت بھی بولنے لگی، میں بھی تھک گئی یار۔ آیت بھی گہرے سانس لیتی شرارہ سنبھالتی ہانی کے ساتھ جا بیٹھی۔ پیچھے حیات ان کو زبردست گھوریوں سے نوازتے افسردگی سے بولی، نکمی ٹیم ملی ہے مجھے، میں تو کر رہی ہوں اور زینب آپی بھی ہے۔ بینش چیخ کر بولی، کہاں برداشت کرتی خود کو نکما کہلوانا، حیات ہی کی بہن تھی۔ کیا ہوا، ہو گئی بس، ہم سے پنگا ناٹ چنگا۔ حاذق اپنی قمیض کے ناموجودہ کالر اکڑاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر حیات کی ناکام ٹیم کے علاوہ وہ وہاں بیٹھا ہر نفوس ہنسا تھا۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے راہ ہو گئے۔ مہمانوں میں کوئی بھی نہیں تھا، بس اپنا ہی خاندان۔ جنت، زینب اور عثمان بھی مغرب کے بعد واپس اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ باقی بچے شغل میلہ لگائے بیٹھے تھے۔ رات کے 11:30 کا وقت تھا کہ عمیر آیا۔ حیات گھر جانا ہے، عبداللہ ماما اور بابا چلے گئے ہیں، میں تم اور بینش رہتے ہیں۔ حیات عمیر کی بات پر اٹھ کھڑی ہوئی، جی بھائی میں چلوں گی، صبح کالج جانا ہے۔ اس کے اٹھتے ہی آیت نے ہاتھ کھینچا اور پھر بٹھایا، بیٹھ کدھر چلی تم، جنت بھابی لوگ بھی چلے گئے ہیں، اب تم بھی ایسے کرو گی؟ جانی تم نے بھی تو کالج جانا ہے تو مجھے بھی جانے دے۔ حیات کہہ کر بہلا پھسلا کر کسی طرح میر ہاؤس سے واپس آ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا شاید کہ اس کے اس طرح اٹھ کر جانے پر کسی کا دل اداس ہوا تھا۔ ایان پہلے ہی کشمکش میں مبتلا تھا، پھر اس کا اٹھ کر جانا اس کا دل اداس کر گیا تھا۔ وہ حیران ہوا اپنے دل کے بے جا اداس ہونے پر۔ وہ شدید کشمکش میں مبتلا خود بھی اس کمرے سے نکل گیا جدھر سے کچھ لمحے پہلے حیات گئی تھی۔ ہفتہ ہو گیا نکاح کو۔ نہیں بابا، آپ ابھی واپس نہیں جائیں گے، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ حیات نے نم لہجے میں کہا، اس بار بہت جلدی آؤں گا پرامیس۔ شاہر بلوچ نے بیٹی کو پچکارتے ہوئے کہا تو سعدیہ بیگم بولی، شاہر صاحب میری بات مان لیں، اب یہاں ہی اپنا بزنس سیٹ کر لیں۔ تو جواباً شاہر بلوچ بولے تھے، ہاں سعدیہ یہی سوچا ہے، اب ماشاءاللہ عمیر کا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، وہ میرے ساتھ بزنس میں آ جائے ذرا تو کرتا ہوں، پھر پاکستان میں سیٹ۔ شاہر نے تفصیلاً جواب دیا تھا۔ عمیر نے اطمینان سے گہرا سانس لیا جیسے باپ کی بات پر حامی بھر رہا ہو۔ I will miss you بڑی۔ حیات پھر سے باپ کے گلے لگی تھی تو اسے دیکھ کر باقی تین بھی باپ کے گلے لگے تھے۔ We all miss you بابا۔ چاروں نے ایک ساتھ باپ کو گلے لگایا تھا تو شاہر نے محبت سے باری باری سب کے سر چومے تھے اور پاس بیٹھی سعدیہ کو بھی ساتھ ملایا تھا۔ میری کل کائنات ہو تم پانچوں، میری زندگی کی جمع پونجی۔ شاہر نے سب کو محبت سے تکتے ہوئے کہا تھا اور آخر میں حیات کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ شاہر بلوچ صرف حیات سے محبت کرتے تھے، والدین کو اپنی ہر اولاد سے برابر محبت ہوتی ہے، مگر شاہر بلوچ کو شروع سے بیٹی کی خواہش تھی، اور بیٹیاں صرف قسمت والوں کے گھر ہوا کرتی ہے، جبھی وہ خود کو ان قسمت والوں میں لکھوانا چاہتے تھے۔ اور حیات کی بھی تو سب سے زیادہ اپنے باپ سے ہی بنتی تھی، وہ سب سے زیادہ ان پر گئی تھی، گولڈن آنکھیں بھی اس نے اپنے باپ سے چرائی تھی اور حرکتیں بھی قریباً۔ 2 دن بعد شاہر بلوچ کی فلائٹ تھی تو چاروں بچوں نے ماں باپ کے کمرے میں ڈیرا جمایا ہوا تھا اور پھر بہت ساری باتیں کرنے کے بعد واپس اپنے کمروں میں چل دیے تھے، کیونکہ میر ہاؤس میں کل دعوت رکھی گئی تھی، گرینڈ دعوت، جس میں جنت لوگ بھی آ رہے تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی بھائی صاحب، اتنی جلدی کیوں؟ نفیسہ چائے کی ٹرالی پکڑے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور ساتھ ہی شاہر صاحب سے استفسار کرنے لگی تھی۔ بس وہاں اتنی دیر مینیجرز پر سارا کام نہیں چھوڑ سکتا، بہت امپورٹنٹ ڈیل ہے جس کے لیے میرا وہاں ہونا لازم ہے، شاہر نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا تھا تو نفیسہ سب کو چائے دیتے ہوئے دوبارہ بولی، مگر ہم تو جنت اور واصف کی شادی کا سوچ رہے تھے، اتنی جلدی؟ حاذق اچنبے سے گویا ہوا کیونکہ انہیں تو تیاریوں کی فکر لگ جانی تھی۔ بچہ پارٹی ایک طرف کارپٹ پر بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے، اس لیے بآسانی بڑوں کی باتیں سن سکتے تھے۔ بیٹا، رشتے جتنی جلدی مضبوط بن جائے اتنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ وہ حسد کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، شاہر نے نرمی سے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر دوبارہ لوڈو کی جانب متوجہ ہو گیا جو کہ ایان، حیات، حاذق اور آیت کے درمیان چل رہی تھی۔ تو شاہرہ
تو شاہر اگلی بار جب تم آؤ گے تو شادی کی ڈیٹ رکھ لیں گے، کیا خیال ہے سب کا؟ افتخار نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اگر عثمان کو کوئی اعتراض نہیں تو رکھ لیں گے، شاہر نے جواباً کہا۔ تو عثمان نے ایک نظر بچہ پارٹی کے ساتھ کارپٹ پر بیٹھی جنت کو دیکھا جو ان کے گیم انجوائے کر رہی تھی، تو پھر گہرا سانس لے کر بولے، میں تو اپنی بیٹی دے چکا ہوں افتخار، اب تم لوگ جیسا چاہو۔ عثمان نے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلو شاہر، اب واپسی کی تیاری جلدی پکڑنا بھائی، ہمیں اپنی بیٹی کو گھر لانے کی بہت جلدی ہے۔ افتخار نے خوشی سے کہا تو وہاں بیٹھا ہر نفوس مسکرا اٹھا۔ کیوں نہیں، کوشش کروں گا کہ 2 ماہ سے پہلے آ جاؤں، شاہر نے کہا تو سب خوش ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بچہ پارٹی لوڈو کی گیم ختم کر کے اب آیت کے کمرے میں براجمان تھے اور جو بڑوں سے باتیں سنی تھی اس پہ خوشی تبصرے کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ شادی میں 2 ماہ رہ گئے۔ اوئی ماں یاہو! حیات خوشی سے ایڑیوں کے بل گھومی تھی۔ حیات، آج سے ہی پلاننگ شروع کر لیتے ہیں یار، اف میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ زینب بھی خوشی سے بولی تھی، آخر اس کی بہن کی بھی شادی تھی۔ پلانز سارے چھوڑو، میں بتا رہی ہوں اس بار ڈانس مل کر کرنا ہے سب نے، ہانی نے نکاح والی شکست یاد کرتے ہوئے کہا تو سب نے تائید کی۔ ہاں یار، حاجی بندر، زین، عبداللہ، عمیر بھائی بھی ڈانس کریں گے، آیت نے کہا تو لڑکوں نے حامی بھری، کیوں نہیں، ہم تو ریڈی ہے، حاذق نے کہا تو آیان نے سر ہلا دیا جیسے کہہ رہا ہو مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، گانے میری پسند کے ہوں گے۔ مینش میدان میں اتری تھی، ایسے کاموں میں وہ شیرنی تھی، میشپ ہوں گے۔ عبداللہ نے نیا آئیڈیا دیا تو سب نے تائید کی اور مزید بحث و مباحثے ہونے لگے۔ زندگی اپنی دور پر چل رہی تھی، وقت گزر رہا تھا اور وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ شاہر بلوچ اگلے روز ہی پاکستان سے روانہ ہو گئے تھے۔ ایڈمیشن کے بعد وہ چاروں بیک بینچرز ایک ہی کالج میں پہنچ چکے تھے۔ کالج کی زندگی بے حد مختلف تھی، اسکول اور کالج کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بریک کے وقت وہ کیفے میں بیٹھی تھی اور گپیں ہانکنے میں مصروف تھی۔ مہینہ ہوا نہیں ہمیں اور سر عباس نے اسائنمنٹ دے دی ہے، لاریب منہ بسور کر بولی تھی۔ چپ کر کے اسائنمنٹ بناؤ اور پھر میری بھی تو بنانی ہے، حیات نے تھوڑا رعب سے بولا۔ حیات اور لاریب قسمت سے ایک ہی سیکشن میں پہنچ چکے تھے، اس لیے دونوں کی اسائنمنٹ سیم تھی۔ اوہ ہیلو، کن خوش فہمیوں میں مبتلا ہو تم، لاریب نے صدمے سے مر ہی جانے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ حیات کچھ جواب دیتی، ایک انجانی آواز پر چاروں مڑے۔ السلام علیکم، انجان آواز میں سلامتی بھیجی گئی تھی۔ وعلیکم السلام، مشترکہ سلامتی کا جواب دیا گیا تھا۔ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ انجان آواز نے استفسار کیا تھا تو حیات نے فوراً ایک خالی کرسی دھکیلی اور جگہ بنائی۔ شور، وائی ناٹ، جواب لاریب نے دیا تھا تو انجان آواز والی لڑکی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماہا نے استفسار کیا۔ دعا ناز، دھیمے لہجے میں جواب دیا گیا۔ بہت خوبصورت نام ہے یار، علیزے نے سراہا تھا۔ شکریہ، اور آپ سب کا؟ دعا ناز نے پوچھا تو حیات نے جواباً کہا، یہ میں ہوں حیات شاہر بلوچ، یہ غلطی سے ہی صحیح مگر میری دوستیں ہیں، اس کا نام لاریب مزمل ہے، یہ ہے ماہا جاوید اور یہ ہے علیزے ہاشم۔ حیات نے باری باری سب کی طرف اشارے کر کے ان کا تعارف کروایا تھا تو دعا دھیمے سے مسکرا دی، شاید اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہو آپ لوگ؟ دعا نے پوچھا تو حیات نے چاروں کی فیلڈز بتائے اور جواباً اس سے پوچھا، جی میں بھی میڈیکل کی ہوں۔ اس کے بعد ہلکی پھلکی بات ہوئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ان بیک بینچرز کے ٹولے کو دعا ناز اچھی لگی تھی اور دعا ناز بھی ان کی شرارتوں کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھی تھی۔ نئی دوستی کا آغاز ہوا تھا اور بیک بینچرز کے ٹولے میں ایک مزید اضافہ ہوا تھا۔ آیان، میں تمہیں منع نہیں کرتا کچھ بھی کرنے سے، تم خود سمجھدار ہو اور اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہو۔ افتخار میر آیان کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھے تھے اور ساتھ بیٹھے آیان سے بات میں مصروف تھے۔ تو پھر اس کا مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ آیان چہک کر بولا تو افتخار نے بیٹے کے کھلتے چہرے کو دیکھ کر دل میں کچھ سوچا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر تم ایک بار میری بات پر غور ضرور کرنا، افتخار نے کہہ کر آخر میں پھر اپنی بات دہرائی۔ پاپا، میں آپ کی بات پر غور تو اس صورت کروں نا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہو، میں تو بزنس کے پنگوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا۔ واضح بھائی ہے اور ماشاءاللہ اب تو جنت بھابی بھی ہوں گی، آیان نے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ مگر بیٹا، وہ پھر کچھ کہنے لگے کہ آیان نے احترام سے بات کاٹی۔ پاپا پلیز، میں بہت شرمندہ ہوں کہ آپ کی بات نہیں مان سکتا، مگر پلیز یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش ہے، خواہش سمجھ لے اور مجھے کرنے دے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔
آیان نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش کا احترام کر رہا ہوں، مگر ایک بات ذہن نشین کر لینا کہ جدھر بھی جاؤ اپنا دل خود کے پاس محفوظ رکھنا۔ انہوں نے گہری سانس بھر کر کہا تھا تو آیان نے ناسمجھی سے بھویں سکیڑی تھی۔ کیا مطلب؟ آیان نے استفسار کیا تو وہ تحمل سے بولنے لگے۔ مطلب یہ کہ ہم تمہارے لیے لڑکی پسند کر چکے ہیں۔ تمہیں اگر اس رشتے سے اعتراض ہوا تو پھر مجھے تمہاری چوز کی گئی فیلڈ سے مسئلہ ہوگا۔ لہجہ باور کروانے والا تھا۔ آیان کچھ لمحے تو اپنے سامنے بیٹھے باپ کا چہرہ تکتا رہا، پھر کچھ دیر بعد گویا ہوا۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ آیان کی بات پر افتخار کا قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ ہاں 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 ہاں، جو مرضی سمجھ لو، تمہاری بات مان رہا ہوں دل پر پتھر رکھ کر، تو تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی۔ افتخار نے کہا تو آیان کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، کون ہے وہ؟ اس کے سوال پر افتخار نے ایک آئیبرو اٹھائی اور مسکرا کر کہا، اٹس نن آف یور بزنس۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ آیان تو مانو اچھل ہی پڑا تھا۔ نکاح والے دن لگ جائے گا پتہ، آ کر قبول ہے کہہ کر دستخط کر دینا۔ وہ یہ کہہ کر جگہ سے اٹھ گئے تو پیچھے اس نے آنکھیں گھما کر کہا، پاپا دیٹس ناٹ فیئر۔ آیان کے انداز پر وہ قہقہا لگا گئے اور ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے آیان نے دل کو ٹٹولا تھا، جو خالی تھا یا سرد معلوم نہ ہوا۔ اس کا باپ انجانے میں ہی صحیح اس کی تازہ ہوتی محبت کو دوبارہ مٹی تلے دبا گیا تھا۔ اب ایک طرف اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی تو دوسری جانب اس کے دل میں محبت کی کوپلیں پھوٹ رہی تھی۔ مگر آیان افتخار میر نے دل کی بغیر سنے اپنی زندگی کی خواہش پر لبیک کہا تھا۔ اپنی خاموش اور خود سے بھی انجان محبت وہ دفنا گیا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ جن تبدیلیوں پر وہ خود کو جھڑک رہا تھا اور خود کو کوس رہا تھا وہ تبدیلیاں محبت سے جڑی ہے تو شاید وہ فیصلہ مشکل لگتا، مگر ابھی وہ فیصلہ کر چکا تھا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر لبیک کہنے کا فیصلہ، دل کو سرد کرنے کا فیصلہ۔ وقت ہے نا، یہ وقت بہت بڑے بڑے فیصلے بھی کرواتا ہے۔ وقت پنکھ لگا کر اڑا اور 3 مہینے گزر گئے۔ اکتوبر کا وسط تھا، شاہر بلوچ پاکستان آ چکے تھے۔ آج شاہویر ولا میں عید کا سا سما تھا۔ حیات نے ماں کو کہہ کر شاہر ولا کا سب سے بڑا کمرہ کھلوایا اور زرینہ بی کے ساتھ مل کر ایک طرف بستر ڈالے اور دوسری جانب کھلا کمرہ تھا، جدھر سامان نامی بھی کوئی شے نہ تھی۔ بچہ پارٹی وہاں بیٹھی پلانس پر پلانس بنا رہی تھی، کیونکہ نیچے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے واصف اور جنت کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جا رہی تھی۔ میں بتا رہا ہوں کہ لڑکے لڑکیوں کا کوئی گروپ نہیں بنے گا، پورا گینگ مل کر گروپ ڈانس کرے گا اور مل کر انجوائے کرے گا۔ حاذق نے باور کروانے والے انداز میں بولا تھا۔ ہاں، ساری لڑائیاں اپنی جگہ، یہ خوشی مل کر سیلیبریٹ کرنی ہے، حیات نے جواباً کہا تو سب نے اسے گھورا۔ وہ گڑبڑائی کہ کیا کہہ دیا بھئی؟ یہ تم ہمیں نہیں خود کو اور ایان کو بتاؤ۔ آیت نے دونوں کو باری باری گھورتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تم دونوں وعدہ کرو کہ آپس میں نہیں جھگڑو گے، جنت نے کہا تو وہ پھر ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اور ایسا بھلا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ہو سکتا کبھی بھی نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ زین نے ہنستے ہوئے کہا تو آیان نے ایک نظر زین پر ڈالی اور جنت سے بولا، ٹھیک ہے، مگر صرف اس شادی کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں میں، کون سی قربانی بھئی؟ زینب نے حیرت سے کہا تو آیان خجل ہوا۔ یہی کہ دونوں لڑائی نہیں کریں گے، جو ناممکن سی بات ہے، پھر بھی جنت بھابی اور واصف بھائی کے لیے کچھ بھی۔ آیان نے ڈرامائی انداز سے کہا جس پر سب کی زندگی سے بھرپور قہقہے بے ساختہ تھے، اچھا وعدہ کرو کہ اس پورے فنکشن میں تم دونوں نہیں جھگڑو گے۔ جنت نے کہا تو آیان نے ٹالنا چاہا، جنت بھابی نہیں جھگڑتے یار، تم دونوں وعدہ کرو، جنت نے پھر کہا۔ سب باری باری دونوں کے چہرے دیکھ رہے تھے جس پر پریشانی واضح تھی۔ اچھا وعدہ حیات، میں تم سے نہیں جھگڑوں گا، آیان نے کہہ کر ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے بھی وعدے کے لیے ہاتھ بڑھایا، حیات بھی تم سے نہیں جھگڑے گی، دونوں نے کہہ کر ہاتھ واپس گرا لیے۔ سب نے شکر ادا کیا کہ ہر وقت کی چڑچڑ سے تو کان بخشے جائیں گے، اچھے بچے ہو۔ جنت نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دونوں کے دماغ میں ایک ہی سوچ تھی کہ وعدہ تو کر لیا ہے، اب نبھانا کیسے ہے؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب یہ لوگ اپنا وعدہ کیسے نبھائیں گے۔ تو یہ جاننے کے لیے ضرور آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ میں اگلا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کرے، بہت پیارا ناول ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔